بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماہ ربیع الاول حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ماہ ربیع الاول کے اندر ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیمی ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ رب العالمین اس مکہ والوں پر انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیرے قرآن کی، تیری وحی کی اور تیرے احکام کی آیات انہیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی زندگیوں کو سنوار دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ٹھیک 2500 سال بعد پوری ہوئی ہے۔ اس دعا کے ٹھیک 2500 سال بعد اللہ رب العالمین نے مکہ کی اس سرزمین پر آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمائی ہے۔ 2500 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے، آل اسماعیل میں سے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن صبح صادق کے وقت بعض مورخین کے نزدیک 12 ربیع الاول اور بعض کے نزدیک 9 ربیع الاول کی صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ بالاتفاق امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام مبارک ہیں ان کی بشارتیں پہلے سے ہی دنیا کو مل رہی تھیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے، ایک دن مجھے خواب آیا ہے، اور خواب میں نے دیکھا ہے کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا ہے۔ اور ایک بار مجھے خواب آیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے یہ اس امت کا اور انسانوں کا سردار ہے، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا۔ اور ایک بار مجھے خواب آیا ہے کہ مجھے وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جب تمہارا یہ بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا نام احمد رکھنا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں نے یوں محسوس کیا کہ میرے جسم سے کوئی نور نکلا ہے اور اس نے مشرق اور مغرب ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ عثمان بن ابی العاص کی ماں وہ فرماتی ہیں کہ جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے میں اس وقت بی بی آمنہ کے پاس تھی، اور یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی پوری طرح ہر طرف روشنی روشنی اور نور ہی نور تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جس عورت نے داعیہ کے طور پر کام کیا ہے،
عبد الرحمن بن عوف کی بہن ماں شفا بنت عوف، انہوں نے داعیہ کا کام کیا۔ اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا چند روز دودھ پیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ لفظ اس کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ عمومی طور پر ہم اس کا نام جب رکھتے ہیں بچیوں کا تو صوبیہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ صوبیہ نہیں ہے، سویبہ ہے، اور ہماری نسبت بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا ہے، تو وہ صوبیہ نہیں تھی۔ ابو لہب کی لونڈی سویبہ چند روز انہوں نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا، اور حضرت ابو سلمہ، حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، ان حضرات نے بھی اسی سویبہ کا دودھ پیا ہے۔ اسی لیے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ چند دن کے بعد مکہ کے اندر ایک یہ بھی دستور تھا کہ شرفائے مکہ اور سرداران مکہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے مختلف علاقوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر کھلی فضا میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ وہاں جا کر بچے کھلی فضا میں اچھی پرورش پائیں، صحت مند بچے بنیں اور صحیح طریقے سے اپنی زبان پر عبور حاصل کر لیں، عربی کو صحیح حاصل کر لیں۔ جس طرح اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے آج کے دور میں بھی کہ بھئی بچہ ہمارا پنجابی بولے، جو ہماری زبان ہے، مثلا مادری زبان ہے، تو شہر کے اندر تو وہ نہیں سیکھ سکتا ہے۔ دیہاتوں میں تو پنجابی بولی جاتی ہے، شہر میں تو مکس ہے۔ اس لیے اس وقت بھی اسی طرح تھا، تو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے عرب کے شرفاء اپنے بچوں کو مختلف دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی دوران قبیلہ بنو سعد کی کچھ عورتیں مکہ میں آئی ہیں کہ وہ اپنے حصے کے بچے لے جائیں، ان کو دودھ پلائیں گی، جس کے نتیجے میں انہیں بڑی اچھا معاوضہ ملے گا۔ تو بڑے بڑے سرداروں کے بچے مختلف عورتیں لے گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ کوئی عورت اس یتیم بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی، اس ڈر سے لینے کے لیے تیار نہیں تھی کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، پتہ نہیں اس کا دادا مزدوری دے گا یا نہیں دے گا، اس کی ماں بیچاری کے پاس کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ وہ فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ کہ ہمارے حالات اس وقت بڑے سخت ہیں، گھر میں بڑا فقر تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ میری چھاتی میں اتنا دودھ کم تھا کہ میرا اپنا بچہ بھی پوری طرح دودھ نہیں پیتا تھا، اور رات بھر روتا رہتا تھا، اور ہم سارے گھر والے جاگتے رہتے تھے۔ لیکن جب ہمارے حصے میں کوئی بچہ نہ آیا تو میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ ہم اس طرح تو اپنے علاقے میں واپس نہیں جائیں گے، یہ تو اچھا نہیں ہے، چلو ہم اس یتیم بچے کو ہی لے جاتے ہیں۔ تو میرے خاوند نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے کہ ہم اس یتیم بچے کو لے جائیں، اس کی پرورش کریں، اس میں کیا حرج ہے۔ وہ فرماتی ہیں پھر ہم نے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر چل پڑی۔ وہ فرماتی ہیں کہ راستے کے اندر ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، رات گزاری۔ تو جب بچے کو بھوک لگی تو میں نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی چھاتی سے لگایا تو وہ فرماتی ہیں اتنا دودھ اترا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب پیا، اور میرے پہلے بچے عبداللہ نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ یہ وہ پہلی رات تھی جو رات ہم نے سکون سے گزاری ہے، جس رات میں ہمارا بچہ بھی سو گیا اور ہمیں بھی نیند آ گئی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ صبح جب میرا خاوند اس اونٹنی کے پاس گیا جس کے پاس جا کر وہ دودھ دونے جاتا، بڑا ہی تھوڑا سا دودھ ہمیں دیتی تھی، ہمارے گھر کا بھی گزارا نہیں تھا، لیکن اس صبح تو وہ اونٹنی اس نے اتنا دودھ دیا ہے کہ ہمارے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ جب یہ منظر اس نے دیکھا ہے تو میرا خاوند مجھے کہتا ہے کہ حلیمہ یہ بچہ تو بڑا مبارک بچہ ہے، یہ تو بڑا خوش نصیب بچہ ہے، تم تو بڑا مبارک بچہ لے کر آئی ہو۔ اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ وہ جو ہماری گدھی تھی جس پر ہم سوار ہو کر آئے تھے، اس کا حال یہ تھا کہ وہ سب سے پیچھے رہ گئی تھی، وہ کمزور تھی، اور سواری
کے قابل بھی نہیں تھی، لیکن جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور اس پر سوار ہوئے تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ وہ گدھی اتنا تیز دوڑ رہی تھی کہ مجھے قبیلے کی عورتیں کہہ رہی تھی کہ اے حلیمہ کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر تم پہلے سوار ہو کر آئی ہو؟ تو حلیمہ فرماتی ہے میں نے کہا ہاں یہ وہی گدھی ہے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ہیں، اللہ نے اس کو بھی طاقت اور توانائی عطا کی ہے۔ اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے کہ آپ کے والد ماجد عبداللہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے شادی کی تھی، ابتدائی دنوں کے اندر ان کی وفات ہو گئی، اور اپنے جانے کے بعد انہوں نے کوئی بڑی وراثت نہیں چھوڑی ہے۔ 3 چیزیں انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑی تھی۔ 5 اونٹ انہوں نے وراثت میں چھوڑے، بکریوں کا ایک ریوڑ انہوں نے چھوڑا، اور ایک لونڈی ام ایمن رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے۔ اور یہ ام ایمن وہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کو محبت اور شفقت کے ساتھ پالا ہے۔ وہ ان کے ساتھ بڑا محبت کرتی تھیں، بڑی شفقت کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد 2 سال کے بعد جب بچے کے دودھ چھوڑنے کا وقت آیا تو ہم ان کو لے کر واپس ان کی ماں آمنہ کے پاس آئے، اور یہ بچہ مجھے اتنا پیارا لگتا تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کبھی یہ بچہ مجھ سے جدا ہو جائے۔ تو میں نے ان کی ماں سے یہ درخواست کی کہ اگر تم اجازت دو تو مزید 2 سال یہ میرے پاس رہیں۔ عرب کی یہ سرزمین، شاید مکہ کا یہ ماحول ان کی صحت کو خراب کر دے گا، ہم اس بچے کو مزید اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ صحت مند اور توانا بچہ بنے۔ ان کے اصرار پر بی بی آمنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مزید لے جاؤ 2 سال کے لیے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم پھر اس بچے کو لے کر آ گئے۔ ابھی 2 مہینے گزرے تھے کہ ایک دن وہ ہمارے بیٹے عبداللہ کے ساتھ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چرا رہے تھے۔ اچانک ہمارا بیٹا ہمارے گھر دوڑ کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ابا جان وہ جو میرے قریشی بھائی ہیں ان کے ساتھ تو بڑا عجیب واقعہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ اس بچے نے کہا کہ 2 آدمی آئے ہیں سفید کپڑوں میں ہیں، اور انہوں نے اس بچے کو لٹا دیا ہے اور اس کا سینہ جو ہے اس کو چیر دیا ہے اور اس سے کوئی چیز نکالی ہے، اور پھر دوبارہ ٹھیک کر کے وہ چلے گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم پھر دوڑ پڑے، میں اور میرا خاوند، ساتھ ہی گھر کے بیک سائڈ پر وہ بکریاں چرا رہے تھے۔ وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تو اڑا ہوا ہے، چھوٹے بچے تھے ظاہر ہے۔ اس نے میرے خاوند نے، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ان کو اپنے چھاتی سے لگایا اور کہا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح 2 آدمی آئے ہیں، انہوں نے مجھے لٹایا، میرے سینے کو شک کیا ہے، 2 چیر دیا ہے اور اس سے کوئی چیز نکالی ہے اور پھر دوبارہ جو ہے اس کو درست کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص واقعات میں سے ہے، آپ اور میں اس کی کوئی تشریح نہیں کر سکتے۔ یہ انبیاء کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ دلوں کو صاف کرنا، بہرحال یہ اللہ رب العالمین کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ صورت پیش آئی تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہم ڈر گئے، آپ کو لے کر ہم آپ کی ماں کے پاس واپس آئے اور میں نے ان کو یہ سارا واقعہ سنایا تو ان کی ماں نے بھی یہ کہا، بی بی آمنہ نے بھی یہی کہا کہ واقعی جب یہ میرے پاس بھی رہے، میرے پیٹ میں بھی تھے، تو اس طرح کے واقعات اور اس طرح کا عجیب عجیب چیزیں اور ان کی برکتیں اور خاص قسم کے انداز زندگی ان کا اظہار ہوتا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاس واپس آئے، آپ کی ماں والدہ ماجدہ آمنہ آپ کو لے کر مکہ مدینہ میں گئی، مکہ سے لے کر وہاں آپ کو آپ کی ماں نے آپ کے باپ عبداللہ کی قبر بھی دکھائی، اور وہیں سے پھر رشتہ داروں سے ملاقات کے بعد دوبارہ مکہ میں لے کر آ رہی تھیں کہ راستے میں ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 7 سال نہیں ہوئی تھی، 6 سال سے اوپر تھی۔
ایمن رضی اللہ عنہ وہ آپ کو لے کر آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس آئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کی عمر تک اپنے باپ دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے، اور انہوں نے اس طرح ان کی پرورش کی۔ کہا جاتا ہے کہ جو عبد المطلب تھے یہ بڑا شاہانہ زندگی ان کا تھا، شاہانہ طرز زندگی، بادشاہوں کی طرح کی زندگی یہ گزارتے تھے، لیکن انہیں اپنے اس پوتے کے ساتھ اتنی محبت تھی ان کی عادات اور صفات کی وجہ سے کہ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لاتے گھر میں تب ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ایک دفعہ ایک وفد ابو طالب عبد المطلب سے ملنے آیا، اور اس نے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ بڑے تورات کو سمجھنے والے پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے عبد المطلب کو مشورہ دیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ تمہارا بچہ بڑا غیر معمولی بچہ ہے، اس کا خاص خیال رکھنا اور کبھی بھی اس کو تنہا نہ چھوڑنا، وگرنہ کچھ لوگ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ابو طالب جب بیمار ہوئے انہوں نے وصیت کی، عبد المطلب جب بیمار ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم نے اس بچے کی پرورش کرنی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر میں ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، اور انہوں نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ بٹھا کر ان کو کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام جس دن ابو طالب کے گھر میں آئے ان کے گھر کے اندر بھی اس طرح برکتیں ہو گئیں کہ وہ خود مورخین لکھتے ہیں کہ ابو طالب جو تھے جب اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے تو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے، اس لیے کہ جس کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے وہ کھانا ان کے سارے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا اور وہ کھانا بچ جاتا، اور جب حضور علیہ السلام گھر میں کھانے میں شریک نہ ہوتے وہ کھانا تو بچوں میں پورا بھی نہیں ہوتا تھا، ان کی مالی حالت بھی بڑی پتلی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام گئے ہیں۔ وہاں عیسائیوں کا ایک بڑا راہب بحیرہ نامی اپنے صومعہ کے اندر اپنے عبادت خانے کے اندر ہوتا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ قافلہ مکہ سے آیا ہے انہوں نے ان کی دعوت کی، تو سارے عرب کے جو شرفات ہیں وہ اس دعوت میں شریک ہوئے، لیکن وہ پیچھے اپنے سامان میں دیکھ بھال کے لیے اونٹوں کا خیال رکھنے کے لیے حضور علیہ السلام کو وہاں اس اونٹوں کے پاس ہی بٹھا کر گئے۔ تو اس راہب نے ان سے کہا کہ کیا تم سب لوگ آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک بچہ ہے محمد نامی، ہم نے اس کو وہاں بٹھا دیے۔ تو فرمایا نہیں، اس کو بھی بلاؤ تب ہم کھانا کھائیں گے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو وہ جو راہب تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ غور سے دیکھتا ہی رہ گیا، اور وہ بار بار حضور علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھتا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا بیٹا تمہیں لات اور عزا کی قسم جو میں تم سے پوچھوں گا صحیح بتانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 13 سال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لات اور عزا کی قسم مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، میں لات اور عزا کو نہیں مانتا ہوں، آپ کو نبوت نہیں ملی ہے۔ اس نے کہا اچھا بیٹا اللہ کے نام پر پوچھتا ہوں، مجھے یہ بالکل ٹھیک ٹھیک بتانا ہے۔ پھر اس نے چند سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پیدا کیسے ہوئے، آپ کی پیدائش کے بعد آپ نے کیا دیکھا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی 2 آدمی آئے تھے، وہ ساری چیزیں اس نے پوچھی۔ پھر ابو طالب کو بلایا کہ یہ تمہارا کیا لگتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں کس طرح پتہ چل گیا ہے کہ بھائی یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ اس نے کہا اس لیے ابو طالب کو اس وقت کہا کہ ان کے اندر وہ ساری علامات پائی جاتی ہیں جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہیں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کی علامات یہ ہوں گی
اور اس کی ایک علامت یہ تھی کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوگا تو اس کا باپ فوت ہو جائے گا، وہ یتیم پیدا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف قرآن کریم میں بار بار اشارے بھی کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو فقیر پایا، غریب پایا، تو ہم نے آپ کی زندگی کو بدلا۔ ابو طالب کو انہوں نے نصیحت کی کہ دیکھو اس بچے کی حفاظت کرنا، یہ کمال کا بچہ ہے اور یہودی اسے نقصان پہنچائیں گے، لہذا ان کی حفاظت کرو اور اپنی حفاظت میں انہیں مکہ واپس لے جانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیانت تھی، صداقت تھی، آپ کی جو صفات تھی، اس کا چرچا تو مکہ کے گلی گلی کوچوں کوچوں کے اندر ہو گیا تھا۔ اسی سے متاثر ہو کر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ میرا سامان تجارت بھی لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی درخواست پر ان کا سامان تجارت بھی لے گئے ہیں، اور اس سے پہلے سے کئی گنا بڑھ کر نفع حاصل ہوا ہے۔ جب وہ نفع واپس لے کر آئے ہیں اور آپ کا غلام میسرہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا غلام تھا وہ بھی ساتھ تھا، جب اس نے راستے میں حضور علیہ السلام کے صفات کو، کردار کو، آپ کے طرز زندگی کو اور ایک غیبی طاقت کی حفاظت کو دیکھا، اس نے یہ سارے حال آ کر بیان کیے خدیجۃ الکبریٰ سے۔ اسی سے متاثر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے، دیانت سے، امانت سے اور سچائی سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پیغام نکاح بھیجا ہے حضور علیہ السلام کو۔ آج ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، لیکن آپ کی صداقت، آپ کی دیانت اور آپ کی امانت اور آپ کی سچائی، یہ مکہ کے بچے بچے، گلی کوچوں اور ہر فرد اس کا اقرار کرتا ہے کہ مکہ میں سب سے سچا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے صادق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے امانت دار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا ایک پیغام یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے سچ کی زندگی گزاری تو ہم نبی کے امتی ہونے کے نتیجے میں جھوٹ کی زندگی گزار کر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، جھوٹ بول کر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم امانت میں خیانت کریں اور نبی کا میلاد بھی منائیں، نبی کی سیرت کا پیغام بھی پڑھیں، نعتیں بھی کریں، میں تقریریں بھی کروں، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم خیانت کی زندگی نہیں چھوڑیں گے۔ اس ملک کے اندر ایک ریڑھی فروش سے لے کر بڑے حال تک آدمی کا کیا حال ہو چکا ہے، ہم کس طرح کی دیانت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اس کا پیغام یہی ہے، سچ بولیں، امانت اور دیانت کی زندگی گزاریں، وعدہ کریں تو وعدے کو وفا کریں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔